الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج ہمارا چوتھا پارہ سٹارٹ ہے لن تنالو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے سٹارٹ ہے۔ اللہ پاک ہمیں استقامت دیں اور ہمارے راستے آسان فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ لن تنالوا، ہرگز نہیں تم پا سکتے یا پہنچ سکتے، البر نیکی تک، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم وہ خرچ نہ کرو، جب تک تم وہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی جو چیز تمہیں پسند ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گی، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ کافر اگر قیامت کے دن بالفرض روئے زمین کے برابر بھی سونا صدقہ کرے تو وہ مقبول نہیں ہوگا۔ تب یہ سوال پیدا ہوا کہ صدقہ کب قبول ہوگا، کس کا قبول ہوگا، کون سے صدقے کی قبولیت زیادہ متوقع ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ صدقہ کرنا بر ہے، یعنی نیکی ہے، اور ابرار کا صدقہ قبول ہوگا، یعنی نیکوکاروں کا صدقہ قبول ہوگا۔ اور نیکی تب حاصل ہوگی جب وہ ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا جو انسان کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ بر کے معنی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لغوی اور شرعی معنی کیا آتے ہیں۔ بر کے معنی ہیں جس صلہ، جب کوئی شخص صلہ رحمی کرے تو کہتے ہیں اس نے بر کی۔ قرآن پاک میں بھی اس کو اسی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے، جن لوگوں نے تم سے دین میں جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ بیر کرنے، یعنی عدل اور احسان کا سلوک کرنے سے منع نہیں فرماتا، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جیسے کہ سورہ آل عمران کے 92 جو ہم پڑھ رہے ہیں، تم اس وقت تک ہرگز نیکی کو، بیر یعنی نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو۔ بیر دنیا اور آخرت کی خیر کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو ہدایت، نعمت اور اچھی چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ دنیا کی خیر ہے، اور جنت میں دائمی نعمتوں کا حصول آخرت کی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم سے ہم کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ سچائی پر رہو، کیونکہ سچائی بر کی ہدایت دیتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی بر ہے۔ کبھی تو یہ لفظ بر کا معنی اچھے اعمال میں توسیع کے معنی میں آتا ہے، کبھی اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کی طرف یہ لفظ منسوب ہو جاتا ہے، اور کبھی بندے کی طرف۔ جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو ثواب عطا کرنے کا معنی دیتا ہے، اور جب یہ بر کا لفظ بندے کی طرف منسوب ہو تو اطاعت کے معنی میں ہے۔ اطاعت میں دو چیزیں ہیں، ایک اعتقاد اور دوسرا اعمال۔
جس کے حوالے سے ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اصل بر یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل بر اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ پر، روز آخرت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے لیے رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلام آزاد کرنے والوں کے لیے وہ مال دے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور وعدہ کرنے کے بعد وعدہ پورا کرے اور تکلیف اور سختی میں صبر کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بر میں صادق ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں، یعنی جن کی بر جو ہے قبول ہو جانی ہے اور ان کی نیکی حاصل کرنے کا جو جذبہ ہے وہ سچا ہے، اور یہی لوگ متقین میں سے ہیں۔ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے بر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، یہی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 کی، کیونکہ یہ آیت اعتقاد، اعمال، فرائض، نوافل، بر والدین اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں وسعت پر مشتمل ہے، یعنی یہ سارا کچھ اس ایک آیت کے اندر موجود ہے۔ اب یہ اس نیکی کے حصول کے لیے صحابہ کرام کس طرح اپنی محبوب چیزوں کو صدقہ کرتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے، اور ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ مال بیرہا کا باغ تھا۔ یہ مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں داخل ہوتے اور اس کا میٹھا پانی پیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکوگے یہاں تک کہ اس چیز سے خرچ کرو پسند کرتے ہو، تب